نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کیفیت کے اوپر، ہمارے بہت سارے بھائی پریشان ہوتے ہیں اس کیفیت کی وجہ سے۔ تو چونکہ لوگوں کے لیے شاید یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ہم تو علامتوں کے طور پہ سب چیزوں کو لیتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں تو سب چیزیں علامات کے طور پہ سامنے آتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی سیویئر قسم کی پرابلم کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج کا جو ویڈیو ہے اس کا تسلسل ہے ترش ڈکاروں کے حوالے سے۔ ہمیں کھٹے ڈکار کیوں آتے ہیں، ہمیں بھس ڈکار کیوں آتے ہیں، یا ہمارا کھانا اوپر کی طرف کیوں مسلسل اوپر کی طرف آتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد کھانے کو برداشت نہیں کر سکتے، بے چینی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ جو ہمارے دوست بھائی اس پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اتنے عرصے سے استعمال میں ہیں۔ بار بار اس کو ایکسپلین بھی کروں گا، انشاءاللہ سمجھاؤں گا جب تک کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر نہ کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ترش ڈکاروں کا تعلق ہمارے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، اس کے دباؤ کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے خون کے اندر خمیر در خمیر بڑھتا چلا جاتا ہے، ترشی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اندر جو ہم چیزیں کھاتے ہیں وہ پڑی پڑی متعفن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور باہر نہیں نکلتی۔ یعنی کہ جو آپ کھانا کھاتے ہو اتنی مقدار میں آپ کو پخانا نہیں آتا، بلکہ وہ بہت نارمل سی کنڈیشن میں ڈسچارج ہوگا باڈی سے، اور اس کے بعد پھر وہی کی وہی بے چینی موجود رہے گی۔ یاد رکھیں کہ ایسی کیفیت کا تعلق ہماری خوراک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور جب ہماری خوراک اس حد تک فاسد الکیموس ہو، گندی ہو، جو خون کو گندا کرنے والی ہو، معذرت کے ساتھ خوراک تو کوئی بھی گندی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوں تو وہ ہمارے جسم میں نقصان پہنچائیں گے۔ جس انسان کے لیے جو چیز فائدہ مند نہ ہو اس کے لیے وہ چیز کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے میں اگر حرارت موجود ہے تو اس کو آپ حرارت دینا شروع کر دیں تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ الٹا آپ کی ناکامی آپ کے مقدر میں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ضد بنائی ہے، اور جو خشکی کی ضد ہے وہ گرمی ہے، اور جو گرمی کی ضد ہے وہ ٹھنڈک ہے، رطوبات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ نے اپنی اپنی جگہ پہ کسی مقصد کے تحت اللہ پاک نے پیدا فرمائی، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، چاہے ستارے ہیں، یہ بھی اپنے قانون فطر کے تحت گھومتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو بہت ساری چیزیں ادھوری ہو جائیں گی اس کائنات کے اندر سے۔ لہٰذا اللہ رب العزت بہت حد تک مکمل چیزوں کو بنایا اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اب ہم نے واپس جانا ہے، اور یہ ایک ٹائم تھا جو ملا تھا ہمیں دنیا کا، اور وہ ٹائم ہمارا اب ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے بیماریاں ہماری اس حد تک بڑھ چکی ہیں، کیونکہ اگر آج سے 25، 30 یا 40 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے اندر یہ حالات نہیں تھے جو آج صحت کے حوالے سے ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ آج انسان کی صحت بہت حالت درگوں ہے اور بہت بری حالت میں ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، پھر گیسٹرک ایشو، پھر ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی کیفیت میں رہنا، رونے کو دل کرنا، یہ ساری کی ساری جتنی بھی کیفیات ہیں، مایوسی کا ہونا، یہ سب کا سب امیون سسٹم کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور امیون سسٹم اس وقت کمزور ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی آرگن شدید دباؤ میں چلا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نروس سسٹم ہو، چاہے مسکولر سسٹم ہو، چاہے ایپیتھیلیل سسٹم ہو۔ لیکن جب ہم مشاہدات کرتے ہیں، انالیسز لیتے ہیں پوری دنیا کا، تو اس کے اندر اسپیشلی پاکستان کا اور بر صغیر پاک و ہند کا، تو یہاں پہ لوگوں کے مزاج کے اندر جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے مطابق ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ 100 بندوں کو دیکھیں گے، 100 میں سے 2-4 لوگ بچے ہوں گے، 95% لوگ ایسڈ کا شکار ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ ساری کی ساری ہماری خوراک غلط ہو چکی ہے۔ اکثر لوگ صابر ملتانی صاحب رحمہ اللہ علیہ کا نام لے کے اور کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نظریہ مفرزہ کے پیروکار ہیں۔ حقیقت میں اور لوگ جب شکایت کرتے ہیں آ کے کہ ہم نظریہ مفرزہ کے حکیموں کے پاس بھی گئے لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ صابر ملتانی صاحب رحمہ اللہ کو سمجھنے کے بعد یا نظریہ مفرزہ کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ نظریہ مفرزہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور اس کی جو بہاریں ہیں وہ سمیٹی جائیں۔ جیسے کہ میں نے زندگی میں ان چیزوں سے فائدے اٹھائے،
لیکن صرف لوگ دوسرے پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے۔ اور جو زبان کا رسیہ ہے وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کھٹے ڈکار اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب خمیر در خمیر، خمیر در خمیر آپ کا لیور بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہمارا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے تو ہمارا جگر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب جگر رک جائے گا تو پھر آپ کے اعصاب کیسے کام کریں گے؟ اعصاب کی کمزوری تو آٹومیٹک ہوگی، کیونکہ لیور کی ورکنگ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ جب لیور کی ورکنگ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کے خون کی صفائی نہیں ہوگی، جب اگر خون صاف نہیں ہوگا تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اب یہ کھٹے ڈکار آنے کی جو وجہ بنتی ہے وہ بنتی ہے اوور ایٹنگ، کھانے کا زیادہ استعمال کرنا۔ جب ہم کھانے کے بعد پھر کھانا، کھانے کے بعد پھر کھانا، کھانے کے بعد پھر کھانا، یا کسی دوست احباب نے ابھی ناشتہ کر کے نکلے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کسی دوست احباب نے چائے کی صلح مار دی یا کسی اور چیز کی صلح مار دی تو ہم وہاں بھی کھانے بیٹھ گئے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہضم کا جو پروسیس ہے یہ اللہ پاک نے بڑا سینسٹیو بنایا ہے۔ اگر خوراک ایک دفعہ کھانا شروع کر دیں آپ، تو کھانا کھانے کے بعد اگر روٹی کھائی ہے تو روٹی کھانے کے بعد 7 گھنٹے تک آپ اپنے معدے کو کچھ نہ دیجیے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے، یاد رکھیں وہ لوگ بیمار ہیں، اور بیمار انسان ہمیشہ اپنی صحت کو برباد کرتا ہے اپنی زبان کے ہاتھوں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی نظر میں وہ بھوک ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بے چینی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیور کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جگر ہمارا سب سے اہم آرگن ہے ہمارے خون کے الگ الگ چیزوں کو کرنے کے حوالے سے، کیونکہ پتا بھی اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، لبلبہ بھی اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، تحال بھی اس کے انڈر میں کام کرتی ہے، اور پھر یہ ہم جو انسان کے مرد کے خصیے ہوتے ہیں کپورے، یہ بھی اس کے اندر کام کرتے ہیں، ٹیسٹیکل۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، پورے سسٹم ہر چیز کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم ایک فرم بناتے ہیں تو اس کے اندر مختلف لوگوں کو ہم ترتیب دیتے ہیں جن کے مختلف کام ہوتے ہیں، تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ کام کرتا ہے تو وہ سارا نظام رن رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر کی صورتحال ہے، اگر تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ ایکٹیو ہوں گی تو مسائل ٹھیک ہوں گے، ورنہ مسائل الجھتے چلے جائیں گے۔ اور جو کھٹے ڈکار ہیں یہ کینسر تک کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ ٹی بی کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ ہیپاٹائٹس سی کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ ایچ پیلوری کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ ہیپاٹائٹس بی کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ خارش کی بنیاد بن سکتے ہیں، یہ ٹیومرز کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ مطلب آپ اس سے کوئی ایک نتیجہ اخذ مت کریں، کیونکہ یہ ایک محض علامت ہے، اور اس کا نتیجہ تبھی نکلتا ہے کہ جب انسان کا معدہ ڈسٹرب ہو جائے انسان کے جگر کے صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ دوست ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ جگر خراب ہو گیا۔ بھائی خراب ہونا اور چیز ہے، خراب ہونے کے بعد تو آپ مر جاؤ گے، کینسر ہو گیا۔ یہ تو کینسر سے نکلنا تو اتنا آسان نہیں، لیکن اگر سوزش ہے تو سوزش سے نکلا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو خوراک کو تبدیل کیجئے، تمام ان چیزوں کا استعمال ترک کیجئے جو ان قسم کے ڈکاروں کو لانے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ روٹی کا استعمال بھی کم سے کم کیجئے، چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، انڈے کی زردی، چائے، دودھ، دہی، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ تمام چیزیں بند کر دیجئے، کیونکہ یہ سب کی سب ایسیڈیٹی ہیں، تیزاب ہیں، اور تیزاب لینے کی صورت میں آپ کبھی بھی صحت مند نہیں رہ پائیں گے، آپ کا جگر خراب ہو جائے گا اور آپ کے گردے بھی ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ خون کی صفائی کا کام ہمارے غدد کا ہے، اور غدد جب ڈسٹرب ہوں گے تو یورین کا خون کے صاف ہونے کا نظام نہیں چل پائے گا اور یہ رک جائے گا، اور اس کا رکنا یقیناً ہم کسی بڑی اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا۔ اپنا دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔